السلام علیکم۔ قلم کار کے ساتھ میں ہوں گلزار مصطفی۔ مذاکرات کریں گے، مذاکرات نہیں کریں گے، ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ ہم نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا۔ ہم صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم مذاکرات کریں گے۔ چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ یو ٹرن لینا، جھوٹ پہ جھوٹ بولنا، اپنے ہی دعووں سے منحرف ہونا اور پھر کبھی اس ڈال پہ کبھی اس ڈال پہ بیٹھنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ تضادات کا مجموعہ ہیں۔ یقیناً میرے انٹرو سے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ جی آپ بالکل ٹھیک سمجھے ہیں۔ میں تحریک انصاف کے بانی اور اس کے چمچوں کڑچھوں کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے نعرہ بلند کیا، چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ پھر جب دیکھا کہ قانون کی گرفت نے ان کو مضبوطی کے ساتھ گھیر لیا ہے تو ٹائیں ٹائیں کرنے والے مینڈکوں نے مذاکرات کی ٹرٹر شروع کر دی۔ حکومت اور ان کے اتحادیوں نے مذاکرات شروع کرنے کا عندیہ دیا تو کہنے لگے 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ معذرت کے ساتھ یہ مطالبہ صرف اپنے کند ذہن سپورٹرز کے لیے تھا، مطلب ان کو صرف بیوقوف بنانا تھا۔ در حقیقت مذاکرات شروع کرنے کے بعد انہوں نے جو مطالبہ رکھا وہ یہ تھا کہ ہمارے چیئرمین کو رہا کیا جائے۔ الحفیظ الامان، یعنی جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، لیکن ان بے شرموں پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک دوست اکثر فرماتے ہیں کہ خان صاحب جب کسی پر الزام لگاتے ہیں یا کوئی بھی دعویٰ کرتے ہیں تو عین اسی وقت وہی کام خود کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنے لونڈے لپاڑوں کو یہ انجیکشن لگا رکھا ہے کہ میں تو بڑا ہی نیک اور اندر کھاتے 190 ملین پاؤنڈ کا کھانچا مار کر القادر یونیورسٹی کی زمین اپنے نام کرا لی، شوکت خانم کا پیسہ جوئے میں لگا دیا، اور جب خواجہ آصف نے بھانڈا پھوڑا اور بات عدالت تک جا پہنچی تو کہنے لگے ہاں پیسہ لگایا تھا لیکن وہ پیسہ واپس آ گیا۔ دوسروں کو چور اور ڈاکو کہنے والے کی خود چوریاں اور مہان چوریاں پکڑی جا رہی ہیں، لیکن شرم پھر بھی نہیں آتی۔ اب بھی ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ حاجی ثناء اللہ ہونے کے دعوے دار ہیں۔ یہ لوگ تواتر کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور پھر جھوٹ بولتے ہی چلے جاتے ہیں، ہر خیر کے کام میں بھی شر پیدا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جھوٹ کی آمیزش کر کے اس کو متنازع بنا دیتے ہیں۔ جب کوئی بات ان کے اپنے حق میں ہو تو اس کو کامیابی اور کامرانی گردانتے ہیں، اور اگر کسی دوسرے کے حق میں ہو تو اسے شر قرار دیتے ہیں۔ یعنی چوری اور لوٹ مار کے پیسے کے عوض ملنے والی القادر یونیورسٹی کو مذہب کا لبادہ اڑا کر پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے
کہ اس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھائی جانی تھی۔ گویا کوئی چور چوری کرنے کے بعد یہ کہے کہ میں نے مسجد کو چندہ دے دیا ہے، لہذا میری چوری شرعی ہو گئی۔ توبہ استغفار! کیسی سوچ پائی ہے ان یوتھیوں اور ان کے دیوتا نے، یعنی خود تو جھوٹے ہیں ہی، ساتھ ہی ساتھ پورے معاشرے کو جھوٹ پر لگا دیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔